برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس قصص الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم جو حضرت آدم علیہ السلام سے جس کی ابتدا ہوئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، سیدنا ادریس علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام، اور سیدنا ہود علیہ السلام کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کے پاس نبی بنا کے بھیجا، اور جنہوں نے اس معجزہ عظیمہ ناقۃ اللہ کی توہین کی، بے قدری کی، اور پھر اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کے بعد آج ہم اپنے درس میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ہیں بڑے باعظمت اور اولو العزم اور رفیع الشان پیغمبروں میں ہیں۔ ویسے تو اللہ کا ہر نبی شان والے ہوتے ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، حتیٰ کہ ان کو ابو الانبیاء کا خطاب ملا کہ اللہ نے ان کی ذریت میں اتنے نبی بھیجے ہیں، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ صرف بنو اسرائیل میں ہزاروں نبی بھیجے گئے، اور بنو اسرائیل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سلالہ اور نسل سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا اسماعیل ہیں، سیدنا اسحاق، سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا یعقوب ہیں جن کا دوسرا نام اسرائیل، اور پھر سیدنا یعقوب کی اولاد میں یوسف علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے کہ آپ کے بعد، یعنی آپ کی ولادت و بعثت کے بعد جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام۔ اسی طرح خاتم الانبیاء سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولد ابراہیم، یعنی کتنی بڑی عظمت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اللہ نے میرے پاک نبی افضل الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء والمرسلین کو بھی مبعوث فرمایا۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا، ورنہ ان کا بیٹا تو اسحاق بھی تھے، اور اسحاق بھی نبی ہے، لیکن اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو اختیار فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام میں سے اللہ نے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا، اور بنی کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا، اور قریش جو ہیں یہ بنی کنانہ میں سے اصل میں آئے، قصی بن کلاب نے ان کو اکٹھا کیا، تو قرشہم کا معنی ہوتا ہے جمعہم، اس لیے یہ قریش کہلائے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا رسول اللہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء، آپ کا تعلق بھی سیدنا ابراہیم، اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا ابراہیم کا کیا مقام۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کو 1,24,000 نبیوں میں
اور رسولوں میں یہ شان ملا ہے کہ امت محمد مصطفیٰ میں قیامت تک ان کا ذکر باقی ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان نماز پڑھے گا، چاہے فرض ہو، واجبات ہوں، سنن ہوں، نوافل ہوں، تو وہ جب درود پڑھے گا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی قیامت تک کرے گی۔ یہ شرف بھی ملا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے، اور کسی پیغمبر کا نام آپ نماز میں نہیں لیتے، یا تو حضور کا نام آئے گا یا ابراہیم علیہ السلام کا نام آئے گا، تو یہ شرف بھی صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ نے اتنا بڑا شرف بخشا ہے کہ وہ اس کعبۃ اللہ کے معمار کہلا، اس کعبۃ اللہ کے بانی کہلا، اور اسی طرح اللہ نے انہیں آسمانوں میں بھی جو کعبہ ہے بیت المعمور اسی کے ساتھ بٹھایا۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب حضور معراج پہ گئے تو بیت المعمور کے ساتھ دیکھا کہ ایک بڑے خوبصورت بزرگ بیٹھے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ ان کی شکل جو ہے وہ مجھ سے ملتی، یعنی ان کی شکل جو ہے وہ میرے ساتھ مشابہ تھی۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ من ھذا؟ فقال ابوک ابراہیم، یہ آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو یہ شرف بھی ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے کہ کعبۃ اللہ جو زمین میں ہے اس کا معمار جس کا ذکر قرآن میں ہے، ورنہ کعبہ تو کئی دفعہ بنا، کعبہ کو تو آدم علیہ السلام نے بھی بنایا، کعبۃ اللہ کو فرشتوں نے بھی بنایا، کعبۃ اللہ کو تو کئی لوگوں نے بنایا ہے، جرہم نے بنایا، قریش نے بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا میں شریک ہوئے، عبداللہ ابن زبیر نے بنایا، حجاج بن یوسف نے بنایا۔ کعبۃ اللہ پر تقریباً 11 مرتبہ تعمیر کا مرحلے گزرے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود کسی کا قرآن نے نام نہیں لیا۔ قرآن نے صرف ایک نام لیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ تو یہ شرف جو ہے یہ بھی صرف سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ حج ہے، حالانکہ سارے انبیاء علیہ السلام نے حج فرمائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ میں اور مناسک حج میں، یعنی مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، آپ جہاں جہاں بھی نظر ڈالیں گے، مکہ میں ہر جگہ سیدنا ابراہیم الخلیل کی یاد تازہ ہوگی کہ اللہ نے مقام ابراہیم، اللہ نے صفا مروہ، اللہ نے رمی جمرات، اللہ نے حج میں قربانی، یہ تمام کا تعلق جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام سے ہے۔ کہ جب صحابہ نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ ہم جو قربانی کرتے ہیں، آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابا ابراہیم۔ تو یہ شرف بھی ابراہیم علیہ السلام، اور یہ شرف بھی ابراہیم علیہ السلام کو ملا کہ آپ نے دعا کی تھی کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرا ذکر جو ہے آخرین میں رہے۔ اللہ نے قیامت تک سیدنا خلیل کا ذکر بھی ساتھ رکھا۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ خلیل اللہ کا لقب جو ہے وہ بھی صرف ابراہیم علیہ السلام، کسی بھی پیغمبر کو ذبیح اللہ کہلائے، روح اللہ کہلائے، خلیفۃ اللہ کہلائے، لیکن کلمت اللہ کہلائے، لیکن لفظ خلیل اور لفظ خلت جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے لیے آپ کا دل محبت سے بھر جائے۔ تو اب یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ جب کسی کو خلیل الرحمن بنا دے، معنی یہ ہے کہ اللہ کا دل جو اس کی شان کے مطابق ہوگا وہ سیدنا خلیل سے محبت میں بھرا ہو۔ تو یہ مقام اور یہ شرف جو ہے وہ بھی صرف سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو ملا ہے، اور کسی پیغمبر کو یہ نہیں۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ہجرت کرنے کا شرف جو سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام میں ہجرت جو ہے وہ بھی سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے ابتدا۔ تو آج الحمدللہ ثم الحمدللہ
اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آج کے درس میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے قصہ مبارک کو پڑھنے کا اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور اسی لیے آپ اندازہ کریں اس واقعے کی عظمت کا کہ اللہ نے قرآن میں تقریباً 70 سے زیادہ مقامات پہ ذکر فرمایا، اور اللہ نے قرآن میں تقریباً 20 سورتوں سے زیادہ سورتوں میں قصہ ابراہیم علیہ السلام کو ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنی شان بخشی تھی کہ یہودیت جن کو اپنے دین پہ بڑا ناز ہے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ، اور نصرانی جن کو اپنے مسیحی دین پہ بڑا ناز ہے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ، حتیٰ کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں۔ یعنی ہر جماعت کو یہ دعویٰ تھا کہ وہ ان کے دعوے غلط تھے، صحیح معنی میں ملت ابراہیم کے وارث جو ہیں وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن دعویٰ سب کرتے تھے۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ بھی سام سے، جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافت۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو یہ بھی سامی النسل ہے، یعنی ان کا سلسلہ نسب بھی کہاں ملے گا؟ سام سے، اور سام کے بعد نوح سے، اور نوح علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بھی سامی النسل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں، آپ کی پیدائش کے بارے میں 2 قول ہیں جو ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک قول مبارک تو یہ ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے دمشق میں، غوطہ ایک جگہ ہے اس میں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، آپ کی پیدائش جو ہے بابل میں، جو شمال عراق میں ایک شہر تھا، اس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور راجح قول یہی، یعنی علماء کے نزدیک راجح قول یہی ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ شمال عراق میں بابل نامی ایک شہر میں ہوئی، اور آپ آزر کے گھر میں پیدا۔ اب اس مسئلے میں بھی تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ ابراہیم ابن آذر، اور بعض علماء نے لکھا ہے ابراہیم ابن تارح، اور بعض علماء نے لکھا ہے ابراہیم ابن تارخ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سارے قول ٹھیک ہیں، کوئی بھی غلط نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا طارق۔ اچھا، بعض آدمی خواہ نہیں بولتے، طارق کہہ دیتے تھے، حالانکہ بات ایک تھی، طارق اور طارق میں بات کچھ نہیں تھی، لیکن بعض آدمی حروف کی ادائیگی میں نقطہ ادا نہیں کرتے، جیسے کہ اب آپ نے دیکھا ہے مصری حضرات جو ہیں تو وہ لفظ جیم جہاں آتا ہے تو وہاں وہ گاف استعمال کرتے، حالانکہ گاف ان کی لغت میں بھی نہیں، یعنی گاف جو ہے وہ لغت عرب میں بھی نہیں، لیکن وہ کہیں گے حق گمال۔ وجہ کیا ہے کہ تلفظ ہے، لحن ہے ایک ملک۔ تو بعض علماء نے کہا طارق، بعض علماء نے کہا طارق، یہ دونوں باتیں کی۔ اصل میں نام طارق تھا، اور آذر جو ہے وہ لقب۔ آذر لقب ہونے کی وجہ کیا تھی کہ آذر ایک صنم کا نام تھا، آذر ایک صنم کا نام تھا، وَكَانَ يُعَاذِرُهُ، اور اس بت کی یہ بڑی عبادت کرتے تھے اور اس کی بڑی تشہیر کرتے تھے، یعنی گویا کہ اس کے مجاوروں میں شامل۔ تو اسی نسبت کے ساتھ ان کو بھی لوگوں نے آذر آذر کہنا شروع کر۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ بعض لوگ اس دور کے بھی، حتیٰ کہ بعض لوگ جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، یا بعض لوگ جنہوں نے بڑے بڑے مقالات لکھے ہیں یا محاضرات القا کیے ہیں، وہ کبھی کبھی یہ تعویل بھی کرتے ہیں کہ بھئی آذر ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے بلکہ آپ کے چچا۔ ان کی وجہ کیا ہے اصل میں کہ جی ہم اتنے بڑے پیغمبر کے باپ کو کیسے کہہ دیں کہ وہ کافر تھا یا جہنمی تھا۔ تو اس وجہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اللہ کے قرآن کے ظاہر کو چھوڑ دیا، حالانکہ قرآن نے ایک جگہ پہ نہیں، قرآن نے متعدد مقام پہ فرمایا ہے کہ اذ قال ابراہیم لابیہ یا ابت ما کان استغفار ابراہیم لابیہ
تو جب قرآن بار بار کہتا ہے ابھی ہے تو ہم کون ہیں کہ باپ کا معنی چارچے میں لے جائیں؟ مجاز تو اس وقت ہوتا ہے جب حقیقت متعذر ہو. باقی یہ بات لے لینا کہ جی ان کا باپ چونکہ اسلام پہ نہیں تھا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی. یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. اللہ چاہے تو مسلمان کے بطن سے کافر پیدا کر دے اور کافر کے بطن سے مسلمان پیدا کر دے. نوح علیہ السلام کی صلب سے کنعان کافر پیدا ہو جائے اور ابو جہل جیسے دشمن اسلام کی پشت سے حضرت اکرمہ صحابی جلیل اور بطل اسلام پیدا ہو جائے، اس میں کون سی بڑی بات؟ تو اس لیے ہمیں بلا وجہ ایسی تعویلات سے بچنا چاہیے کہ اللہ قرآن میں جب ایک دفعہ نہیں متعدد مقامات پہ فرمائیں ابتی اور ہم کہیں کہ نہیں جی وہ تو چاچا تھے، یہ بلا وجہ کی تعویل. صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا اور لقب آدم. اللہ نے متواتر صورتوں میں ذکر فرمایا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس شہر بابل میں تھے شمال عراق میں، اس قوم میں بھی بت پرستی کی لعنت. وہ لوگ بھی بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کے سجدے کرتے تھے، بتوں پہ نظر نیاز چڑھاتے تھے. حتیٰ کہ بتوں سے اتنی عقیدت تھی کہ وہ جب کھانے پکاتے تو وہ بھی بزرگوں کے جیسے یہاں مزارات پہ رکھے جاتے ہیں، اسی طرح وہ بھی بتوں کے آگے جا کے باقاعدہ رکھتے تھے اور کچھ دیر رہنے کے بعد پھر لے آتے تھے گھر میں کھانے کے لیے کہ جی اب ہمارے خداؤں نے ان میں برکت ڈال دی ہے، اب یہ ان کے چرنوں میں رکھا ہوا کھانا ہے، اب جو ہے ہم کھائیں گے. جیسے آج بھی ہندو پرشاد تقسیم کرتا ہے، آج بھی ہمارا جاہل مسلمان جو ہے وہ بھی بازاروں پہ یہی معاملہ کرتا ہے. تو یہ ان کی عقیدہ تھا جس کو قرآن پاک نے بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، یاد کریں اللہ کے قرآن میں ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جو مقام صدق پہ، جو مقام صدیقیت پہ، صدیق بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. اور اس لیے اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد. اسی سے آپ دیکھ لیں کہ دعوت انبیاء جو ہے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع. یہ ہے دعوت انبیاء کا طریقہ کا کہ سب سے پہلے انسان اپنے گھر کی اصلاح، سب سے پہلے انسان اپنی اولاد کی اصلاح کرے، سب سے پہلے انسان اپنے اقارب و عزیزوں کی اصلاح کرے، سب سے پہلے انسان اپنے قریب دوستوں کی، محلے والوں کی اصلاح کرے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اب سیدنا خلیل نے ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا سب سے پہلا مناظرہ، سب سے پہلا محاورہ جو ہے باپ کے ساتھ. اور یہ بات بھی ہمیں اس قصہ مبارک سے ملی کہ اگر انسان حق پر ہے اور مسئلہ عقیدے کا، مسئلہ دین کا ہے تو پھر اس میں ماں باپ کی بات نہیں دیکھی جائے گی، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت اس وقت تک ہمارے ذمہ ہے جب تک وہ اللہ اور اللہ کے احکام کی مخالفت ہے. اسی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر باپ کافر ہے تو بیٹا اس کے ساتھ بات کر سکتا، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کو کبھی اجازت بھی نہ. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو اتنے نرم دل تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو اتنے سخی تھے کہ آپ کو تو بعض لوگوں نے لقب دیا تھا ابو الضیفان کہ یہ تو مہمانوں کا باپ ہے. تاکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے آپ کی سیرت میں کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی ایسی عادت مبارک تھی کہ کبھی اکیلا کھانا نہیں کھاتا جب تک کہ گھر کے مہمان نہ آئے. اگر نہیں ہے مہمان روزہ رکھ لے، اگر کوئی مہمان نہیں ہے تو باہر تشریف لے جاتے اور باقاعدہ تلاش کرتے کہ کوئی باہر کا مسافر مل جائے گھر لے آؤں تاکہ میں بھی کھانا کھا لوں گا. یعنی آپ کی سخاوت کا، آپ کے کرم کا یہ عالم تھا. لیکن مسئلہ توحید پہ اپنے والد کے سامنے کھڑے اور کھل کے بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تک آدمی اللہ کی توحید کو صحیح انداز میں پیش نہ کرے اس وقت تک مسئلہ سمجھ نہیں. یعنی جیسے آج کل ایک رواج ہوتا ہے اور جی ماحول کا کچھ تقاضا ہے ذرا نرم بات ہونی چاہیے، دیکھیں جی کچھ وسعت قلب بھی ہوتی ہے، ذرا اسلوب بڑا میٹھا ہونا چاہیے، یا بالکل جی ٹھیک ہے اگر شیعہ کا ماحول ہے تو فضائل حسین اور فضائل اہل بیت پہ تقریر ہو گئی. اب آپ مولوی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اہل بیت کو ہم نہیں مانتے، ان کی شان تم نے کیوں بیان کی.
اب اگر دیکھا کہ کوئی اہل توحید کا مسئلہ ہے تو توحید بیان ہو گئی، دیکھا کہ اگر کوئی اہل بدعات حضرات کا یا تھوڑے سے دوسرے حضرات کا مجمع ہے تو وہاں سیرت پہ تقریر ہو گئی، سب لوگوں نے خوش ہو گئے، وہ بھی خوش ہو گئے، وہ بھی خوش ہو گئے۔ لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ بھی راضی ہوئے ہیں کہ نہیں۔ اب دیکھیں پیغمبر ہے کتنی بات کہتے، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ ابا جان آپ کس کی عبادت کریں، کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی، نہ سنیں نہ دیکھیں نہ بھلا کریں نہ فائدہ کریں۔ بھئی آدمی کسی کو خدا جو مانتا ہے تو کوئی فائدہ تو کرے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بندہ مثلا الہ مان رہا ہے تو نفع دینے والا ہو، نقصان دینے والا ہو، زندہ کرنے والا، موت دینے والا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایسی چیز کی عبادت کی جائے جو تو پہلی بات یہ کہ نہ سنے نہ دیکھے۔ کیا مانا کہ بھئی عبادت جو جیسے ہمارے ہاں اردو میں ایک محاورہ ہے نا جی کہ بھینس کے آگے بین بجاؤ تو کیا فائدہ ہوگا بھئی؟ بھینس کے آگے آپ بین بجانی شروع کر دیں آپ کو کیا فائدہ؟ بجاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی سانس ٹوٹ جائے گی، بین ٹوٹ جائے گی، لیکن بھینس تو کھڑی ہے، بھینس کو کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ بھی جس کو خدا سمجھ کے ہم عبادت کر رہے ہیں اس کو پتہ تو ہو کہ کوئی مجھے خدا سمجھ کے عبادت کر رہا ہے۔ کم از کم وہ جو ہم فریاد کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں تکلیف ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، وہ سن تو رہا ہو، اور سنے بھی جانے بھی تو پھر کچھ کرنے کے بھی تو قابل ہو۔ آخر میں وہ یہ کہہ دے کہ جی میں تو خود اللہ کی مخلوق ہوں، محتاج ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر کیا فائدہ ہوا اس کو خدا بنانے کا؟ اس لیے پیغمبر نے یہاں سے بات چھوڑی کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا، کہ اے میرے ابا اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے علم لدنی نصیب فرمایا، اللہ نے مجھے علم توحید نصیب فرمایا، اللہ نے مجھے علم معرفت اسماء و ذات نصیب فرمایا، معرفت الہ نصیب فرمایا۔ مہربانی کرو فتبعنی، آپ میری بات پہ چلیں، اہدک صراطا سویا، تاکہ میں آپ کو سیدھے رستے پہ لے جاؤں۔ اس سے یہ بات بھی ہو گئی کہ اگر بیٹا، حالانکہ دیکھو باپ بڑا ہوتا ہے بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو جب مقام نبوت دے دیا ہے تو وہ باپ کو کہے گا کہ میرا کلمہ پڑھ، باپ کو بھی بیٹے کا کلمہ پڑھنا ہو، باپ کو بھی بیٹے کی، اس لیے پیغمبر کہہ رہا ہے کہ فتبعنی، میری اتباع۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان تو رحمان کا سخت نافرمان ہے، منکر ہے، وہ رحمت کرنے والا اور یہ عصیان کرنے والا، وہ رحمان یہ عصیان۔ اس لیے اب اس سے یہ بھی مسئلہ سمجھیں کہ دراصل حالانکہ آذر جو ہے وہ تو بت کی عبادت کرتا تھا، کوئی شیطان کی عبادت تھوڑی کرتا، شیطان تو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا شاید۔ تو اب وجہ کیا ہے کہ پیغمبر ڈٹ کہہ رہا ہے کہ یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ وجہ کیا ہے سمجھیں، علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی جب غیر اللہ کی عبادت کرتا، چاہے وہ بتوں کی عبادت کرے، چاہے وہ سورج کی عبادت کرے، چاہے وہ آگ کی عبادت کرے، چاہے وہ شخصیات کی عبادت کرے، چاہے وہ زندہ یا مردوں کی عبادت کرے، دراصل وہ عبادت شیطان کی ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے سے ہٹا کے غیر اللہ کے راستے پہ لگانے والا کون ہے؟ شیطان۔ کیونکہ اسی نے تو کہا تھا کہ اللہ میاں میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں۔ تو اس لیے ورنہ کوئی آدمی کو کیا پڑی ہے کہ جا کے جناب آگ جل رہی ہے اور عبادت کر، سورج چمک رہا ہے تو عبادت کر، یہ ساری چیزیں حتیٰ کہ بت پرستی جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں قصہ آدم علیہ السلام میں اور قصہ نوح علیہ السلام میں، کہ یہ بتوں کی ابتدا کرنے والا بھی کون تھا؟ شیطان۔ اسی نے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی تھی
کہ یہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، وہ بیچارے فوت ہو رہے ہیں، بھئی ان کی تو یاد ہی ختم ہو جائے گی نا، کم از کم ان کے جو ڈیرے ہیں، ان کی جو قبر ہے، وہاں ہم کوئی جگہ بنا لیں بیٹھنے کی، طرح ان کو یاد کر لیا کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر دماغوں میں ڈالا کہ بھئی بزرگ تو چلے گئے، اگر ہم کم از کم ان کا ایک فوٹو بنا لیتے، ان کا ایک مجسمہ بنا لیتے تو ہمیں یاد تو آتا بھی یہ اللہ والا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو بنانا نہیں آتا، کہا چلو میں بنا دوں گا، تو بنا دیا۔ اور ابتدا جو شروع ہوئی ودن و سواعا و یغوث و یعوق و نصرا، اور اسی طرح آخر میں قوم نے صدن و صمدن و سمودن و دہرا یا وہرا، یہ سارے بت جو تھے شیطان نے بنوائے تھے۔ تو اصل عبادت تو شیطان کی ہوئی، بت تو ایک ظاہری بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کا پیغمبر، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہتی ہے کہ اے ابا جان مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں رب کا عذاب نہ پکڑ لے، اور اگر اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا اور تم اسی عذاب میں برباد ہو گئے پھر تو تم شیطان کے دوست بن جاؤ۔ یعنی کتنی کھلی بات ہے، توحید سمجھ تب آتی ہے میرے بھائی جب تم اپنے عقیدے کو چیلنج کر، کھلی بات۔ اگر تم نرم اور تھوڑی گرم اور مداحنت اور اس میں ذرا گول مول اور جناب اس کے بعد ذرا میٹھا لگا کے کنین، یہ نہیں فائدہ، سیدھی بات عقیدے میں بات نہیں ہو، جب تک آپ سیدھی بات نہیں کریں گے عقیدہ کبھی سمجھ۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سارے دوست بلکہ اہل علم علماء ہم نے دیکھے ہیں کہ 30 سال تک لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے لیکن عقیدہ نہیں بدلا کسی کا۔ وجہ کہ عقیدہ بیان ہی نہیں کیا، کبھی فضائل پہ تقریر کر دی، کبھی درود شریف کی فضیلت، کبھی رمضان شریف کی فضیلت، کبھی مکہ شریف کی فضیلت، کبھی مدینہ شریف کی فضیلت، کبھی سیدنا صدیق کی فضیلت۔ اس پہ کون چڑھتا ہے بھائی؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور حضور بس یہی فرماتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت، بلکہ ان پیغمبروں کے نام پہ کچھ عرس شریف بھی رکھ دیتے، ان پیغمبروں کا میلاد منانا بھی شروع فرما دیتے، سارے مکے والے ساتھ ہوتے، کہتے ہیں ہم تو غلام ہیں آپ کے ساتھ۔ جھگڑا تو ہوا تب جب کہا گیا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، بات تو تب ہوئی کہ جب انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بات تو تب آئی نا کہ جب اللہ کا نبی صفا پہ کھڑا ہو کے کہے کہ یا معشر قریش، یا معشر بنی ہاشم، یا معشر فلان، یا معشر فلان قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اسی لیے تو نہیں نا کہ پھر پورے آسمان و زمین میں ہلچل مچ گئی، یعنی انسان تو انسان، جنوں میں ہلچل مچ گئی۔ وجہ کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم کے قریب لیٹا ہوا تھا کہ میں نے ایک بت کے اندر سے آواز آتے ہوئے سنی کہ یا نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، کہ وہ کسی کو پکار رہا ہے کہ نجی ایک بندہ پیدا ہوا ہے بڑی فصاحت والا اور جو توحید کا نعرہ بلند کر رہا ہے، تو سارے کافر ڈر کے مارے بھاگے کہ ابو تو سے کیسی آواز آ رہی ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نہیں بھاگا، میں نہیں ڈرا، میں نے کہا میں تو بیٹھوں گا، اور بیٹھ کے مجھے اندازہ ہوا بعد میں کہ یہ جن تھے آواز دینے والے، کہ اللہ کے نبی نے جب نعرہ توحید بلند کیا تو دنیا ہل گئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جب گھبراتے ہیں نا جی کہ میں جب یہ سچی بات کہوں گا تو یہ جناب میرے دوست ہیں ناراض ہو جائیں گے، بس جب یہ خوف ہو نا دل میں پھر مسئلہ نہیں سمجھ۔ بھئی اللہ کے نبی سے ناراض ہو گئے تو ہماری کیا حیثیت؟ اللہ کے نبی سے مکے والے خوش ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیوں کرنی پڑی، صحابہ کو حبشہ کیوں جانا پڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر کیوں برداشت کرنے پڑے؟ اگر لوگ حضور پہ خوش نہیں ہو سکے تو مولوی پہ کیسے خوش ہو سکتے؟ بلکہ جس مولوی پہ لوگ خوش ہو جائیں سمجھ لو کہ بالکل جھوٹا آدمی ہے۔ حق کی پہچانی یہی ہے کہ کچھ راضی ہوں گے، کچھ ناراض ہوں گے، کچھ وہابی کہیں گے، کچھ گالیاں دیں گے، کچھ کہیں گے گستاخ رسول ہیں، کچھ کہیں گے اولیاء اللہ کو نہیں مانتے۔ جب یہ باتیں ہوں تو سمجھو کہ یہ بات جو ہے ٹھیک۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کھل کے بات
اچھا آخر باپ ہے، اس کو اپنے باپ ہونے کا بھی تو زور ہے نا جی. کہتے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہتے ابراہیم علیہ السلام تم تو میرے آلہہ سے، تم تو میرے خداؤں سے بیزار ہو، بھی تمہیں تو بیر ہو گیا ہے میرے خداؤں کے ساتھ. حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ آزر نے، وہ بت بناتے بھی تھے، یعنی سنگ تراش بھی تھے اور بت فروش بھی تھے، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یہ بڑا قیمتی میں نے بنایا ہے، اس کو بازار میں جا کے بیچا. خدا بکتا ہے؟ کہنے جی جب اللہ عقل چھین لے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو بکنے والا ہو وہ بھی خدا ہو سکتا ہے بھائی. وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اچھا تمہیں ہمیں آج تک یہ مسئلہ سمجھ آیا ہے کہ بھی مزارات پہ جو مجاور بن کے سجادے بن کے بیٹھے ہیں وہ سارے نظروں پہ گزارا کر رہے ہیں، ان کو اپنے باپ دادا کیوں نہیں اتنی دے دیتے کہ ہم سے نظر لینے کے محتاج ہی نہ رہیں؟ وہ نہیں مانگتے اپنے باپ دادا سے 2-2 روپے کے محتاج ہیں کہ ہم جا کے سلام کریں اور نذرانے چڑھائیں. اور ہمارے نذرانوں سے ان کی زندگی گزر رہی ہے. کسی مریض نے زمین دے دی، کسی نے جائیداد دے دی، کسی نے پیسہ دے دیا، کسی نے مکان دے دیا، وہ پیر بنے ہوئے ہیں، ان کی پیری چمک رہی ہے ماشاءاللہ. وہ یہ لوگ اتنا بھی لوگ نہیں سمجھتے کہ بابا اگر ان پیروں میں دینے کی بات ہے تو کم از کم اپنی ان اولادوں کو تو دیتے ہماری جان چھڑوائیں، کم سے ہم سے تو جگہ ٹیکس ختم ہو جائے نا. لیکن اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے لے لیا. اور مفسرین نے کتب سابقہ بھی لکھا ہے کہ جب باپ سے دور ہو گئے تو ایک رسی ڈھونڈی، رسی ڈھونڈ کے اس بت کے پاؤں میں باندھی اور باندھ کے گھسیٹ کے لے چلے کہ میرے باپ کا رب بک رہا ہے، کوئی ہے لینے والا؟ اب اس طرح کون لے گا جی؟ واپس آ گیا، ابھی کیا ہوا؟ ہونے کا جی کسی نے نہیں لیا. ہوتے کمال ہے، میرے بنے ہوئے بتوں کو تو لوگ انتظار کرتے ہیں. ہونے کا جی میں تو ساری بازار پھروا کے لے آیا ہوں، میں نے تو گلی گلی پھرایا ہے تمہارے خدا، اور تم تو پتہ نہیں اٹھا کے پھراؤ گے. اس بیچارے کو کبھی زمین بھی نصیب نہیں ہوئی ہوگی، میں نے اس کو باقاعدہ مٹی پہ ماشاءاللہ پھروایا. تو اب سمجھ آئی آزر کو بات کہ اچھا کیوں نہیں بکائے تو زمین اس کو گھسیٹتا رہا تو کون لے گا؟ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹتے ہیں کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا. کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ اس بات سے، چھوڑ دو توحید کا نعرہ، چھوڑ دو میرے خداؤں کی مخالفت. لارجمنک، بعض علماء نے کہا کہ قولاً، کہ پھر میں تمہیں گالی دوں گا. بعض علماء نے کہا کہ نہیں میں پتھر مار مار کے تمہیں مار دوں گا. اور چھوڑو، کیا تم نے میرے خداؤں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بات سن رہے ہیں، لیکن وہ آزر کی بات تھی، یہ پیغمبر کا جواب. قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا. اور قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ساری قوم کو پتہ چلا کہ باپ سے بھی منا. اب قوم آ گئی، قوم سے بھی منا. قوم کو بھی آپ نے یہی کہا کہ ظالم ہو. اتعبدون ما تنتہون، ان کو تم نے خدا بنا رکھا ہے جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو. کیا کر رہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے باپ دادے کو اسی طریقے پہ پایا ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک پروگرام بنایا، اس نے کہا تقریروں سے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، رات دن ان کو دعوت دی ہے، دلائل دیے ہیں، معجزات دکھلائے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ بھئی ایک آخری فیصلہ کریں کہ ضرب ماری جائے ان کے خداؤں پر، تبھی مسئلہ حل ہو. جب قوم کے ساتھ مناظرہ ہوا تو اللہ کا قرآن دوسرے مقام میں فرماتا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے بھی خدا کی قسم ہے میں بھی تمہارے خداؤں کو سمجھوں گا، میں بھی کوئی ہیلا کروں گا. جب تم نہیں ہوگے نا میں تمہارے ان خداؤں سے بات کروں. بعض علماء نے فرمایا ہے قال فی نفسہ، یعنی یہ قول جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ لوگ سن لیں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ دل میں کہا. پیغمبر نے کھل کے بات، کوئی دل میں کہنے کی بات نہیں، بالکل کھل کے کہ تاللہ
لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، یہ تمہارے بت، یہ تمہارے آلہہ، عقیدنہ قید، قید کا معنی ایصال المکروہ بطریقۃ خفیۃ، دشمن کو ایسے طریقے سے نقصان پہنچاؤ کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ انہوں نے کہا جس دن تم جاؤ تو صحیح نہ نہیں ہوگے نا۔ اچھا ان کو یقین تھا کہ بھئی ہمارے خدا ہیں، ان کو کون ہاتھ لگا سکتا۔ تو ایک دن ان کی سال میں عید ہوتی تھی، وہ باقاعدہ بڑی ان کا میلے رونق، بڑی عید، بڑا ذوق، بڑا شوق ہوتا تھا ان کو عید کا، اور اس میں سارے کے سارے بابل والے نکل جاتے تھے اور میدانوں میں جا کے اپنی عید مناتے تھے۔ وہ عید کا موقع جب آیا تو پوری قوم کے جو بڑے بڑے قبیلے کے سردار تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا دیکھیں آپ کا ہمارا مذہب کا جھگڑا تو ہے، لیکن ہم ہیں تو آخر ایک شہر کے رہنے والے، اور عید کا موقع ہے، ہماری خوشی میں بھی تو خدا کے بندے تم شریک ہوا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، آپ نے یوں غور کیا، فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، دیکھا، انہوں نے کہا بھئی میں نے دیکھا ہے، غور کیا ہے ستاروں میں، ستارہ گردش میں آ رہا ہے اور میں بیمار ہونے والا، تو عید پہ کیسے جاؤں؟ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بھی 3 کذبات ہیں، چونکہ بخاری شریف میں بھی ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 کذبات، کہ 3 جھوٹ جو ہیں بولے، لیکن یاد رکھیں یہ بظاہر جھوٹ تھے، حقیقتاً جھوٹ نہیں تھے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اس بات پہ ڈرے کہ قیامت والے دن جب سارے لوگ آئیں گے سیدنا ابراہیم الخلیل کی خدمت میں کہ آپ ہماری شفاعت کریں اللہ کے آگے، تو وہ یہی جواب دیں گے کہ بھئی میں نے 3 مواقع پر ایسی بات کی تھی، میں ڈر رہا ہوں کہیں اللہ مجھے پوچھ نہ لے۔ اور حضور نے بھی اس کو لفظ کذب کہا ہے، لیکن یہ صورتاً کذب ہے، حقیقتاً کذب نہیں ہے، لیکن شان جو بڑا ہے وہاں چاہے کوئی بات صورتاً بھی ہو تو ڈرتے ہیں نا۔ حالانکہ مقصد تو صرف ان کا یہ تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں شرک پہ ضرب لگاؤں، تو اس میں جھوٹ کی کون سی بات تھی؟ لیکن پھر بھی آپ نے یعنی شان نبوت کہ بھی بظاہر تو میں بیمار نہیں نظر آ رہا اور میں ستاروں کو بھی نہیں دیکھ رہا، نہ میں ستاروں کو مانتا ہوں، پھر میں یہ بات کہہ رہا ہوں صرف ان کو اعتماد دلانے کے لیے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اس وقت بھی ابراہیم سچے تھے، اس سے بڑی بیماری ہے کہ ان کے سامنے کفر ہو، شرک ہو، اللہ کے نبی کا دل جلتا۔ اب جناب یہ ہوا کہ قوم جو تھی ساری کی ساری میلے پہ چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تسلی کر لی کہ ابا بھی میلے پہ گیا ہے اور خاندان بھی میلے پہ گیا ہے اور لوگ سارے میلے پہ گئے ہیں۔ فراغ الی آلہتہ، راغا ہے روغان سے، یعنی خفیہ طریقے سے اور جلدی جلدی جانا۔ سیدنا ابراہیم علیہ خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جناب وہ ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور تیزی کے ساتھ اور خفیہ راستوں سے سیدھا ان کا جو مین مندر تھا نا، جو سومنات تھا بڑا، اس میں جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور سامنے جناب مٹھائیاں اور پھل اور فروٹ اور کھانے بھرے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب قریب گئے ان بتوں کے، فرمایا الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے؟ اندھے ہو گیا؟ اتنا کھانا جو رکھا ہوا ہے پاگل ہو گئے؟ بھئی اتنی قیمتی چیزیں ہیں اور آپ کے ماننے والوں نے بنا کے رکھی ہیں، الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے؟ اچھا وہ کیا کھائیں؟ بھئی بت بھی کھاتا ہے، وہ اس نے کیا کھانا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام غصے میں جب آئے تو بس جناب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اٹھایا گدوم، اٹھایا وہ کلہاڑا، اور اس کے بعد جناب شروع ہوئے مارنے کے لیے۔ کسی کا ناک نہیں، کسی کی گردن نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، سب کو قرآن کہتے ہیں فَجَعَلَهُمْ جُزَاظًا، ٹکڑے ٹکڑے کا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، مگر جو ان کا سب سے بڑا بت تھا، سب سے بڑا ان کا خدا بنا ہوا تھا، اس کو نہیں چھیڑا اور اس کے کندھے پہ کلہاڑ رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام غائب ہو۔ اب جناب میلے سے قوم جب واپس آئی، خوشیاں منا کے پکنک کر کے اپنے مجرے شجرے کرنے کے بعد جب آئے کہ چلو بھائی اب مندر میں جائیں، اپنے خداؤں کے آگے بھی تو جا کے اپنا شکر کریں، ان کے آگے جا کے زیارت کریں، تبرک حاصل کریں، اور وہ جو کھانا رکھ کے گئے تھے وہ بھی اٹھائیں تاکہ پھر ہم نے کھانا ہے برکت کے لیے۔ وہاں جب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے کہ وہاں تو سب کے ٹکڑے ٹکڑے، وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اب
اب جناب سب گواہ ہو گیا، انہوں نے دیکھا ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ، دیکھا کمال ہو گیا، لا الہ، کہا حد ہو گئی جی، حد ہو گئی ہمارے خداؤں کے ساتھ حد ہو گئی۔ یعنی تمہارے عقل پہ تمہیں حد نہیں ہو گئی کہ تم نے دیکھ لیا ہے کہ جن کو خدا سمجھتے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، اس نے توڑنے والے کو بھی نہیں پکڑا۔ اب جناب سب کے سب قرآن کہتے ہیں قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین۔ اندازہ کر کہ بھی کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ، آلہہ کے ساتھ، یہ بھی نہیں کہتے اسنامنا، یہ بھی نہیں کہتے بتوں کے ساتھ، نہیں آلہتنا، اور وہ بڑا ظالم ہے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کر گیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ اب جناب قوم کہنے لگی کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کے بارے میں کہہ نہیں رہا تھا، اس دن سنا نہیں تھا، کہتا تھا میں ان کو ٹکروں گا، معلوم ہوتا ہے وہی ٹکر گیا ہمارے خدا، وہ ابراہیم سمینا فتى یذکرہم، ان کے بارے میں بات کرتا تھا نا، معلوم ہوتا ہے وہی ہے۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون۔ اب قوم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑو اور سارے عوام کی عدالت میں، عوامی عدالت میں کھڑا کرو، تاکہ پتہ چلے ہمیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا ہے، اور سب لوگ گواہ ہو جائیں، اور پھر ہم بادشاہ کے پاس بات کریں۔ اب جناب سارے کے سارے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور اندازہ کریں کہ ایک اکیلا ابراہیم، کوئی اس وقت زمین پہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یعنی وقت کی مقتدرہ قوتیں بھی دشمن ہیں، قوم بھی دشمن ہے، باپ بھی دشمن، ماں بھی دشمن ہے، اکیلا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، لیکن اللہ کے ماننے والا جو ہے اس کو کبھی خوف نہیں آتا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ کہ جو اللہ کے شعر ہوتے ہیں ان کو بزدلی کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے تو حق کہنا ہے، جہاں بھی ہو، دشمن کے سامنے بھی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہا کہ کیا کہتے ہیں اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تم نے یہ کیا کہ ہمارے خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ آپ نے جواب دیا قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ ان كانوا ينطقون۔ آپ نے فرمایا بے وقوفو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ وہ جو بڑا خدا ہے اس نے یہ سارا کام کیا ہے، جا کے دیکھو، تحقیق کرو، پوچھو ذرا اصل وجہ کیا ہے۔ تم آگے کھانا رکھتے چھوٹے چھوٹے سارے کھا جاتے تھے، غصہ آ گیا، پوچھو ان سے جو مرے ہوئے، ان سے پوچھو کس نے مارا، میں نے مارا ہے کہ اس نے مارا؟ جناب سوچ بھائی بات تو ٹھیک ہے، ہم جب اندر گئے نا تو وہی بڑا بت تو کھڑا ہے نا، اس کو تو کوئی چوٹ نہیں لگی، اور پھر وہ جو کلہاڑا ہے جس سے توڑا گیا وہ بھی اسی کے کندھے پہ تھا۔ بات کچھ لگتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، معلوم ہوتا ہے کہ اسی کو غصہ آ گیا، چڑھائی کر دی۔ پھر آپس میں جناب سر نیچے کر کے بیٹھ گئے کہ اب کیا کریں۔ جب آدمی کے پاس بات کہنے کی طاقت نہ ہو نا تو آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتا نا، پھر تو سر نیچے کر کے بیٹھتا ہے نا شرم کے مارے۔ تو سر نیچے کر کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد کہنے لگے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کمال کی بات کرتے، بھئی کچھ تو مہربانی کرو، کچھ تو تم سوچو، یہ والا بولتے ہیں، یہ تو بت ہیں پتھر کے بنے ہوئے، ہم نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، یہ بولنے والے تھوڑے ہیں، ہم تو ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیں سائے میں نہیں جا سکتے، سائے میں کھڑا کر دیں دھوپ میں نہیں جا سکتے، ہاں تو یہ تو نہیں بولتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت ابراہیم نے یہ بات اسی لیے تو کی، اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ قوم کو اس ٹارگٹ پہ لے آئے جہاں نشانہ لگانا، جہاں ضرب لگانی ہے۔ اب جب انہوں نے اعتراف کیا تو غصے میں فرمایا اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ غصے میں آ کے فرمایا ہے تم پر اور تمہارے ان آلہہ پر بھی جن کو تم خدا کے بعد عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم نے معبود بنایا ہے، کیا تمہارے پاس عقل ختم ہو گئی؟ بالکل تم دیوالیہ ہو گئے ہو، تم یتیم ہو عقل سے، تم پاگل ہو گئے ہو سارے، کہ جو اتنا نہیں بتا سکتے کہ جی ہمیں کس نے مارا ہے، جو اتنا بھی نہ بتا سکتے
جو اپنے بارے میں یہ بھی خبر نہ دے سکے جی مجھے کس نے مارا ہے، تو وہ خدا کیسے بن گیا، الہ کیسے بن گیا، تمہارا سفارشی کیسے بن گیا؟ اب ان کے پاس تو جواب کوئی نہیں تھا، قوم بھی محاورے میں ہار گئی، اور اس کے بعد جناب انہوں نے مشورہ کیا کہ اب حل کوئی نہیں ہے، اب ایک حل ہے کہ بھئی ہماری اتنی برادری ہے، قوم ہے، طاقت ہے، بادشاہ ہے، تو پھر حل یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے اور قتل کر دیا جائے، لیکن اگر ہم خود قتل کریں گے تو پھر تو بات بڑھ جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ ہم بادشاہ وقت کے پاس لے جائیں، اور بادشاہ بھی تو ہمارے مذہب پہ ہے، وہ بھی تو بت پرست ہے، تو لہذا اس سے فیصلہ کرا کر فیصلہ کیا جائے، لیکن فیصلہ بہرحال ان سے یہی کرایا جائے کہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، اب ساری قوم جمع ہو کے مشورہ کیا کرتی ہے کہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو آگ میں اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ وہ خدا لوگوں کی مدد کرتا ہے، تم خداؤں کی مدد کرو۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی عقل چھین لیتا ہے تو لوگوں کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ تم خدا کی مدد کرو۔ کہنے لگے ٹھیک۔ اب انہوں نے جناب روایات میں ہے، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ بھئی قوم نے فیصلہ کر، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نہیں، قوم نہیں بلکہ اس وقت جو بادشاہ تھا بابل میں وہ نمرود۔ اور یہ یاد رکھیں کہ 4 دنیا میں بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے تقریباً معظم ارجائے ارض پہ حکومت کی، یعنی اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ اکثر زمین کے حصے پر جنہوں نے حکومت، معظم ارجائے ارض۔ اور ان 4 میں سے 2 جو ہیں وہ اسلام مسلمان تھے، اور 2 جو ہیں وہ کافر۔ کافروں میں ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر، جس نے بہت بڑی حکومت۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور سرکار دو عالم کو بھی پورے عالم پر اتنی بڑے حصہ زمین پر اقتدار عطا فرمایا ہے۔ تو یہ نمرود جو ہے یہ بھی بڑا سرکش، بڑا جبار اور بڑا قہار تھا، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو واسطہ ہے، جو سابقہ ہے، وہ بعد میں پڑا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ پہلے قوم نے فیصلہ کر لیا۔ قوم کا فیصلہ کیا تھا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کو ہم بس جلا دیتے ہیں، بات ختم۔ قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک حظیرہ بناتے ہیں، بڑی جگہ بناتی ہیں، اور وہاں آگ جلائیں گے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیں۔ تو انہوں نے بعض علماء نے لکھا ہے کہ 1 میل کے علاقے میں تقریباً بہت بڑا ایک ذخیرہ بنایا، ایک جگہ بنائی، پتھر توڑ توڑ کے دیواریں بنائی، اور بڑا چہا دیواری دینے کے بعد وہ جب تیار ہو گئی جگہ، اب سب نے جناب حکم دیا کہ وہ جتنی لکڑیاں لے آ کے سکتا ہے لکڑی لے آؤ ڈالو۔ لوگ اونٹوں پر، گدوں پر، سروں پر لکڑیاں لا رہے ہیں اور بھر رہے ہیں اور بھر رہے ہیں، اور جب عین وہ لکڑیوں سے بھر گیا اس کے بعد پھر اس کو آگ ڈال۔ اب جب آگ لگی تو وہ تو ایک عظیم آتش فشاں بن گئی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا گیا، اور آپ کے بدن پہ بعض روایات مبارک میں یہ بھی ہے کہ حضرت کا لباس بھی اتارا۔ اسی لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے لباس جنت جو ہے وہ میرے ابا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وقبلک، آپ سے بھی پہلے فرمایا کہ ہاں، کیونکہ انہو اول من جرد فی سبیل اللہ، کہ ابراہیم الخلیل علیہ السلام پہلا پیغمبر ہے جو اللہ کے راستے میں جس کے کپڑے اتارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ بدلہ دیں گے، اور قیامت والے دن سب سے پہلے انہیں لباس پہنے۔ اور آپ کے ہاتھوں کو بھی رسیوں سے باندھا گیا، اور ایک منجنیک لائی گئی۔ منجنیک بناتے تھے کہ اس میں پتھر رکھ کے دور سے مارتے تھے قلعے کے دروازوں کو توڑنے کے لیے، دیواروں کو توڑنے کے لیے، چونکہ وہ آگ اتنی بلند تھی نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے اندر ڈالنے کا ان جائے، اس لیے منجنیک میں بٹھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرشتہ
ملک الصحاب جو ہے بادلوں پر جس کی ڈپٹی، اس نے عرض کیا کہ مولا کریم تیرا خلیل ہے اور تیرے نام پہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مہربانی کرو مجھے حکم دے دو، ابھی بادل برسا دیتے ہیں، آگ ختم۔ اللہ نے فرمایا جاؤ خلیل کی مدد کر سکتے ہو کرو۔ فرشتہ آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ یا ابراہیم میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ نے بھی مجھے اجازت دے دی ہے، میں اللہ کی اجازت کے بغیر تو آ نہیں سکتا، اگر آپ چاہیں تو ہم۔ فرمایا اما الیک فلا حاجت لی، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنا کام کرو، تم اپنے بادلوں شادلوں کرو، مجھے نہیں کرو۔ حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ ابراہیم الخلیل مہربانی کریں مجھے بتائیں حکم نے۔ فرمایا تیرے پاس مجھے کوئی کام نہیں، کوئی غرض نہیں۔ یہ ہے مقام کہ ساری دنیا اللہ کے فرشتے ہیں، زندہ موجود ہیں، اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کا نبی غیر سے مدد لینا نہیں چاہتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب جناب جب جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کا خلیل تو پھر وہ بھی اپنے محبت میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا چپ کر کے جو اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ابھی تمہیں آگ میں ڈال دیں گے، چلو خدا کو تو پکارو، اللہ سے تو مانگو، وہ تو منع نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کتابوں میں آتا ہے کہ مسکرائے اور فرمایا خلیل یہ جبرائیل یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آگ جلائی جا رہی ہے، مجھے ڈالا جا رہا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں یا اللہ کو کہنے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا اللہ جانتے، انہوں نے کہا جانتے ہیں تو پھر کہنے کی کیا؟ اگر وہ ہمیں جلانے پہ راضی ہیں تو ہم بھی جلنے پہ راضی ہیں، اگر ہمارے جلنے پہ اللہ راضی ہے، خوش ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی تو جلنے کے لیے تیار بیٹھے۔ تو صرف ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لما القی فی النار ابراہیم ماذا قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بس مجھے میرے اللہ کا۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جو جنگ احد میں صحابہ نے کہا، یہی وہ کلمہ ہے جو سیدہ عائشہ نے کہا، یہی وہ کلمہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کی زبان سے نکلا۔ اس لیے علماء نے اس پہ بڑی کتابیں لکھی ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے فوائد۔ اب انہوں نے جناب منجنیق میں بٹھایا اور منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود مبارک جو ہے آگ سے نہیں قریب پہنچا، حکم آ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سلام نہ فرماتے تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ کی تکلیف پہنچتی۔ فرمایا بردن وسلاما علی ابراہیم۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آگ نے صرف ان رسیوں کو تو جلا دیا جو رسیاں بندھی ہوئی تھیں، لیکن آپ کے بدن کو نہیں چھوا۔ جنت کے لباس آ گئے، جنت کے کھانے آ گئے، ابراہیم علیہ السلام اندر بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آزر آخر باپ ہے، آخر باپ ہے، چاہے کافر ہو، ماں ہے، باہر کھڑے ہیں، آپ قوم کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں دکھ ہے، لیکن حیران کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ملائکہ کو کہ اس آگ کے اندر یہ پیدا کر دو، پردہ ہٹا دو، دیکھنے دو آزر کو، اپنے بیٹے کا حال دیکھ لے کہ ابراہیم کس حال میں بیٹھی ہیں۔ جب ان کی نظر پڑی تو کہتے ہیں نعم الرب رب ابراہیم، کہتے ہیں بیٹا ابراہیم رب تو تیرا ہے، بس ہم تو ایسے بتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اصل رب تو بھائی تیرا رب ہے، زبان سے مجبوراً نکل۔ اور اس کے بعد اب آگ جناب باہر جل رہی ہے، اندر ابراہیم صاحب، اور حضرت ابراہیم فرماتی ہیں اطیب عیشن عندی، کہ سب سے میرے بہترین لذت میں جو دن گزرے وہ تھے جب میں معراج میں تھا۔ یہ معراج تھا ان کا آگ کے اندر۔ فرماتی ہے وہ راحت و انعام کے دن تھے۔ اللہ پاک نے اس کے بعد انتظام فرمایا، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب آگ جلائی جا رہی تھی تو چھوٹے چھوٹے پرندے بھی آ کے پانی چونچ سے ڈالتے کہ آگ بجھ جائے، الا الوزغہ، یہ جو جسے آپ کلی کہتے ہیں، یہ جو ہے یہ پھونک مارتی تھی کہ آگ جلے، اسی لیے حکم ہے کہ اس کو مارا جائے، کہ اس نے اپنی عداوت کا اظہار کیا تھا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ اور جناب اس کے بعد اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ کئی دن تک تو اب آگ ہے نا جی، وہ جل جائے، ٹھنڈی ہو جائے، راستہ بنے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ تو اندر جا نہیں سکتے، آگ ہے۔ اور جب آگ ٹھنڈی ہوگی ابراہیم صاحب اٹھ کے باہر آ گیا، السلام علیکم، کیا کہتے؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اتنا زور لگا لیا
تو اس کے باوجود بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے، تو اب کیا کریں؟ تو اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ جو ہے نمرود سے پڑتا ہے۔ زندگی تو بات باقی انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ۔